اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوئے جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کورس میں تشریف لانے والے احباب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سب کو اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے کہ اس پروگرام کے اندر ہم کیوں آئے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے، نمبر 1 اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نصیب ہو جائے۔ یہ 2 نیتیں رکھ کے جس وقت ہم یہاں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر سنگت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کورس کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ ذرا علمی انداز میں لکھی گئی ہیں آج کے سبق کے اندر۔ سب سے پہلے سیرت کا معنی۔ سیرت کا معنی طریقہ، رستہ۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اور سیرت کا اصطلاحی معنی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے حرکات و سکنات سے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیرت النبی کہلاتی ہیں۔ سیرت اور حدیث میں فرق۔ اگلے دن ہمارے شیخ جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، شیخ عبد الرحمن لغاری صاحب نور اللہ مرکزہ، ابھی پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا۔ مظفر گڑھ سے آگے راجن پور روڈ پر ان کا وہ گاؤں تھا جہاں ہم جنازے کے لیے گئے۔ ہماری ترجمہ کلاس کے امیر صاحب ہیں حافظ اعظم علی صاحب، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ سفر کی ساری سہولتیں ہمیں انہوں نے مہیا کی، اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ تو سفر کے دوران یہ سوال انہوں نے کیا کہ سیرت اور حدیث کے اندر فرق کیا ہے۔ آج میں نے لکھ بھی دیا کہ جب ایک بندہ ایک چیز کو ذہن میں رکھے تو اس میں سوالات آتے رہتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ یہ سبق جس وقت آپ پڑھ کے جائیں تو گھر کے وہ افراد جو
اور انشاءاللہ یہ صبر اور یہ درد آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ پختہ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا سیرت اور حدیث کے اندر فرق ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے کیا کہ سیرت اور حدیث میں فرق ہے۔ دو فرق لکھے ہوئے ہیں کہ سیرت کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مقدسہ سے واقعات ہیں ان کے اندر ایک ربط اور ترتیب کا اہتمام، جبکہ حدیث کے اندر اس چیز کا اہتمام حدیث اور سیرت کے اندر دوسرا فرق یہ ہے کہ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلم ہے ذات رسول سے ہے، جبکہ حدیث کے اندر احکام ہوتے ہیں، جتنے بھی احکام اسلام ہیں اس کے اندر وہ چلتے ہیں۔ تیسری چیز سیرت اور تاریخ کے اندر فرق کہ سیرت اور تاریخ کے اندر فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ تاریخ کا موضوع انسان اور زمانہ اور سیرت کا موضوع وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا فرق تاریخ کا موضوع ملک اور زمانہ اس کے اندر شخصیات ہوتی ہیں وہ ضمن آتی ہیں، جبکہ سیرت النبی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی کی وہ بحث اور تاریخ سیرت کا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ سیرت کے چلنے سے لے کر آج آئے ہیں، سیرت نگاروں نے ان کو تھوڑا سا تفصیل دیا ہے۔ سیرت احکام کے حوالے سے سب سے پہلا جمع کرنا، سیرت کے واقعات کو جمع کرنا اور جن کام سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تھے صحابہ کرام نے ان کو جمع کیا۔ دوسرا مرحلہ اس کے اندر آتا ہے ترتیب اور تدوین، اس کے اندر جتنے بھی وہ واقعات جمع شدہ تھے وہ وسیع پیمانے پر تحریر کرنا، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور یہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں یہ کام ہوا کہ انہوں نے ان واقعات کو باقاعدہ تحریر کی صورت کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے۔ تیسرا مرحلہ ہے تصنیف و تعلیم، اس دور کے اندر سیرت پر مفصل کتابیں ہوتی ہیں اور سیرت کو ایک مستقل فن اور علم کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے، اور یہ چوتھی صدی کے اختتام تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے سیرت کا تدوین کا سیرت کی تاریخ کا پانچواں مرحلہ چوتھا مرحلہ کہ اس کے اندر مصنفین نے طے کیا کہ سیرت کے جتنے واقعات ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کے اندر اس طرح ترتیب دیا جائے، اس طرح لکھا جائے کہ جو اس کتاب کو پڑھے تصور کے اندر ایسے ہو جیسے یہ ترتیب ہے استیاب والا سلسلہ، یہ تقریباً 6ویں صدی تک سیرت نگاروں نے لکھا، یہ اختتام تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ پانچواں سلسلہ سیرت کے ذریعے موضوعات ان کی مستقل جو ہے وہ تحقیق، اس دور کے اندر سیرت کے ذریعے موضوعات پر الگ الگ تحقیق کر کے ہر موضوع پر مستقل کتابیں لکھی۔ اس دور جو ہے 7ویں صدی ہجری سے 19ویں صدی تک شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹی تاریخ کا چھٹا حصہ تجدید سیرت لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ تجدید سیرت کے اندر یہ ہے اس وقت
کتاب لکھی گئی وہ کتابیں جو ہیں غیر مسلموں نے پڑھی، غیر مسلموں نے کتابیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، مسلم مورخین نے اور مسلم اعتراضات کے جوابات دیے، اور اس وقت سے یہ سلسلہ ہمارے 19ویں صدی سے اور یہ سلسلہ اور انشاءاللہ یہ کیا کوئی بندہ بھی کوئی اعتراض کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی مورخین وہ الحمدللہ والد صاحب اور یہ میرے استاد اس سے کیا فرمایا سیرت کی تاریخ کے بعد سیرت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ عمدے کی شاید آپ کو اس مثال سے سمجھ جاتا ہے کہ موبائل میرے پاس اوپو کمپنی کا ہے، یہ اوپو اس نمبر کا ماڈل اس ماڈل کا جو ہے نا بالکل اسی طرح کا ہے، اسی طرح کا موبائل دیکھا جائے آپ بازار میں جاتے ہیں کسی کمپنی کا کسی رنگ کا کسی ماڈل کا موبائل لے کے آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسے نمونہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے قانون صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کائنات کے لوگوں تمہاری کامیابی اس بات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے جس طرح یہ کر رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں، جس طرح اٹھ رہے ہیں یہ اٹھ رہے ہیں اسی طرح اٹھ رہے ہیں، ان کی بیٹھ کی طرح بیٹھ کرنی ہے، ان کے سونے کی طرح سونا ہے، ان کے جاگنے کی طرح جاگنا ہے، ان کی تجارت ان کی سیاست ان کی عبادت الغرض کہ کتنے پہلو تمہارا ہر پہلو میرے معبود کی طرح منحصر ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے معبود کو ہمارے لیے اسوہ بنا دیا اور ساتھ فرمایا اپنی میٹھی زبان سے اعلان فرما دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت، اللہ نے اس کا ایک نسخہ بتایا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو ہر کام میں، ہر کام میں اتباع کرو، دو فائدے ملیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گی، دوسرا فائدہ اس وقت میرے محبوب کی اتباع کرو گے، ہر کام میرے محبوب کی طرح کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو سیرت کی کیا چلنے سے ہماری نہ معاف ہو گئے اور ہماری اگلی زندگی جو ہے وہ اچھی بن جائے اور جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے وہ سعادت ہے اور اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ سیرت پڑھنے کے مقاصد کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے
سیرت کے مقاصد یہ ہیں کہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر سے حاصل ہونے والے دروس کی روشنی میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنا، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو مغلوب کر کے سیرت سے جو حاصل ہونے والے درس ہیں ان کے مطابق دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہے سیرت کا پڑھنے کا مقصد ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبد الحلیم رحمۃ اللہ تعالی، بڑا پیارا جملہ ان کا ملا، آپ نے شوق پورا کرنے کا نام دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کا نام، نبی علیہ السلام کی اتباع کا نام ہے۔ اب جب سیرت کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا، مقاصد کا بھی پتہ چل گیا، اب ضروری تھا ایک ایسی شخصیت کی ہمارے پاس سیرت ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی خامی یا کمی نہ ہو۔ جب ہم نے قرآن عالم کی تاریخ کا مطالعہ کیا، جب ہم نے اللہ کے پیغمبروں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، تو اللہ کے پیغمبروں کی سیرت آج تو ہمیں محفوظ نہیں، انبیاء کرام کی سیرت آج کے بعد اپنے نبی حضرت علیہ السلام کی سیرت عیسائیوں کے پاس آج جو سیرت ہے وہ قرآن مجید سے لی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، ان کی نانی اماں کے پورا خاندان جو ہے ایک سورت قرآن مجید کی سورت ہے، آل عمران۔ آل عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنیادی خاندان کے لوگ، اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورت کے اندر عیسائیوں کے پاس آج اپنے نبی کی جو سیرت موجود ہے انہوں نے قرآن مجید تمام انبیاء صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی سیرت آج بھی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ وہ صحابہ کرام نے بڑی جان سے جو ہے نا وہ محفوظ کی ہے، بڑی جان، لیکن اقوال کے ساتھ ساتھ آپ کے افعال، آپ کی حرکات و سکنات، ان چیزوں کا بھی صحابہ کرام نے بڑا اہتمام۔ حدیث بیان کی، مثلا ایک حدیث ہے مسلسل بالضحک، تبسم فرماتے ہوئے حدیث بیان کرنا، آ جائے گا ضمناً اس بات کا بھی تذکرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث طیبہ بیان کی ہے تو مسکراتے ہوئے بیان کی، آگے سننے والے صحابی جو ہیں انہوں نے وہ حدیث بیان کی اسی طرح مسکراتے ہوئے بیان کی، آگے ان کے شاگرد نے جس وقت وہ حدیث بیان کی وہ بھی مسکراتے ہوئے بیان کی۔ وہ آج تک سلسلہ جب چل رہا ہے، آج بھی وہ شیخ الحدیث، وہ استاد حدیث اپنی مسند حدیث پہ بیٹھ کر جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس وقت وہ مسکرا کے حدیث کو بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے اقوال کو تو محفوظ کیا ہی کیا، لیکن آپ کے افعال کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا۔ ایک حدیث آتی ہے مسلسل بالجد،
ید کا معنی ہاتھ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں، اور صحابی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر ہے، اور حدیث بیان ہو رہی ہے۔ اب جس وقت یہ حدیث بیان ہوئی، آگے صحابی جب تابعی کو بیان کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے بیان کرتے ہیں، اب تابعی جب تبع تابعی کو بیان کرتے ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ چلا، اور آج تک حدیث کے استاد جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں تو شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر لے کر اس حدیث کو بیان کرتے۔ تو اقوال تو محفوظ ہوئے ہی ہوئے، لیکن آپ کے افعال کو، آپ کی حرکات و سکنات کو صحابہ اکرام نے محفوظ کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت ایک ایسے بندے کی ہو جو کامل اور اکمل ہو، اور کامل اور اکمل سیرت اس وقت صرف اور صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہلے برادر محترم بیان فرما رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی سیرت ملتی ہے آپ حضرات نے بھی سنی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی جتنی انہوں نے یہاں دنیا میں گزاری، اب تو چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے، دنیا میں جتنی زندگی انہوں نے گزاری اس کے اندر انہوں نے حکمرانی کی ہے؟ سوال ہے، حاکم بنے؟ نہیں بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم نہیں بنے۔ آج ایک حکمران، عیسائی حاکم، اگر اپنے نبی کی سیرت کو اپنائے اور وہ کہے کہ میں اپنے نبی کی سیرت سے حاکمیت والا پہلو نکال کے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو کیا وہ کر سکے گا؟ کامل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی جیسے بھی بیان کر رہے، آج ایک عیسائی اپنے نبی کی سیرت کے مطابق شادی کرنا چاہے کر سکے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی۔ کامل اور اکمل سیرت جو ہے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامل اور اکمل۔ کامل اور اکمل اس لیے بھی کہ آپ کی سیرت کے ماخذ دو ہیں، ایک سیرت کا ماخذ کتاب اللہ اور دوسرا حدیث رسول اللہ، اور یہ دونوں ماخذ جو ہیں کمال درجے کے محفوظ ہیں۔ کتاب اللہ کیسے محفوظ؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے ہی اس کو نازل کیا اور اس کی ایک ایک حرف کی نہیں، زبر زیر کی حفاظت اللہ نے اس کی خود حفاظت فرمائی۔ اور اسی طرح رسول اللہ کی سیرت کا دوسرا ماخذ جو ہے وہ احادیث طیبہ ہیں، اور احادیث طیبہ کا بھی ایک ذخیرہ جس پر عقائد کا دار و مدار ہے، وہ ذخیرہ آج بھی اسی طریقے کے ساتھ ہمارے پاس موجود۔ تو یہ سیرت کورس کے ابتدائی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں۔ سیرت کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے یہ نقشہ جو لکھا ہوا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق جو بیٹے ہیں ان کی نسل سے آگے انبیاء جو چلے، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف اللہ کے نبی، اور یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور چلتے چلتے 4000 کے قریب انبیاء کرام ان کی نسل سے چلے۔ چلتے چلتے خاندان بنو اسحاق میں سب سے آخری نبی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سب سے آخری حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا ہی دوسرا نام ہے اسرائیل، اور ان کی جو آگے اولاد چلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، قرآن مجید میں بھی پہلے پارے میں یا بنی اسرائیل، اس کا بھی معنی مفسرین یہی لکھتے ہیں، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ دلچسپی کے لیے چونکہ یہ ایک حصہ ہے، ان کا نام اسرائیل کیسے ہوا؟ ان کے والد گرامی حضرت اسحاق، انہوں نے اپنے چونکہ حاکم تھے، انہوں نے
اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 8 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، 8 گھنٹے رعایا کے لیے وقف ہے، اور 8 گھنٹے جو ہیں وہ آرام کے لیے اور گھریلو کام کاج کے لیے۔ زندگی کو 24 گھنٹوں کو کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ نمبر 1 عبادت کے لیے، نمبر 2 رعایا کے لیے، اور نمبر 3 گھر کے کام کاج کے لیے اور آرام کے لیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام معبد خانے میں ہیں، خلوت گاہ میں ہیں، اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے چھوٹے سے تھے حضرت یعقوب، ان کو باہر کھڑا کیا کہ اب میرے عبادت کا ٹائم ہے، عوام میں کوئی آدمی آئے اسے بتا دینا کہ ابا جی اس وقت عبادت میں مصروف ہیں، اس وقت نہیں ان کے پاس ٹائم، جب وہ باہر آئیں گے تو آپ اس وقت آ جائیے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، اور جبریل امین آئے انسانی شکل میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اگرچہ بعد میں نبی بنے، جب نبوت ملی پھر تو جبریل امین کو پہچانتے تھے، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی انہوں نے حضرت جبریل کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے حضرت اسحاق سے ملنا ہے۔ چھوٹے بچے حضرت یعقوب کہنے لگے ابا جی اس وقت عبادت میں مصروف ہیں، میری ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے کہ اندر کوئی بندہ نہ آئے، تو آپ مہربانی کرو جب ابا جی باہر تشریف لائیں گے تو اس وقت ان سے مل لینا۔ حضرت جبریل امین کو حضرت یعقوب کی یہ ادا بڑی پسند آئی کہ باپ نے ایک کام پر ڈیوٹی لگائی ہے، عمر میں چھوٹے بچے سے ہیں، چاہتے تو بچوں سے کھیل بھی سکتے تھے، ہاں جس طرح آج کل ہمارے بچے ہیں، ہاں بس باپ گھر آتا جائے، موبائل جیب سے نکالنا ہے، پھر نہ باپ کی پرواہ ہے نہ ماں کی پرواہ، نہ کھانے پینے کی پرواہ۔ بڑے جبریل امین خوش ہوئے، چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کیسے پوری کی ہے۔ وہ کہنے لگے، مذاق میں پڑ گئے، نہیں میں نے ابھی ملنا ہے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں میں نے نہیں ملنے دینا، کہا نہیں میں نے آج ہی ملنا ہے، ابھی ملنا ہے، میرا ضروری کام ہے۔ وہ تکرار جب ہوئی نا تو تکرار کی آواز سن کر حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام باہر تشریف لے، انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ انہوں نے کہا جبریل بچہ ہے، اس نے آپ کو پہچانا نہیں، اس لیے اس نے تکرار کیا ہے۔ حضرت جبریل فرمانے لگے مجھے اس بچے کی ادا یہ بڑی پسند آئی ہے کہ باپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی اس ڈیوٹی کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنا نہیں شروع کیا، کسی اور کام میں نہیں لگا، ہم تن بالکل توجہ کے ساتھ اپنے باپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ میں اس بچے سے بڑا خوش ہوا ہوں۔ ایک نام اس بچے کا آپ نے رکھا ہے اسحاق، اور ایک نام اس کا میں نے رکھنا ہے، اور میں نے ہاں یعقوب، جزاک اللہ، ایک نام آپ نے رکھا ہے یعقوب، اور دوسرا نام اس کا میں نے رکھنا ہے، اور میں نے جو نام رکھنا ہے وہ فرشتوں والا نام رکھنا ہے۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے اسرائیل۔ اسرائیل غالباً سریانی زبان کا لفظ، اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو حضرت جبریل نے فرشتوں جیسا نام جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اس طرح کے جتنے نام تھے ان میں سے ملتا جلتا نام اسرائیل، وہ ان کا نام رکھ دیا کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ تو یہ ان کی نسل سے آگے آپ نے پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کا ذوق رکھنے والے، حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے ہوئے، انہی سے پھر 12 قبیلے ہوئے، اور انہی 12 قبیلوں کی نسل جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور 4000 کے قریب انبیاء اسی نسل سے آئے، اور آخری فرد ان کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ہیں۔ ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے جو ہیں نا، ان کو شہرت ہوئی ہے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से बेशुमार औलिया अल्लाह पैदा हुए। लिखने वालों ने लिखा, एक ज़ौक की बात है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से हजरत इमाम मेहदी जो आएंगे वो हजरत हसन की औलाद में हो। यहां भी ऐसे हुआ कि हजरत इसहाक की औलाद में 4000 से ज्यादा अंबिया बनी इसराइल और हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से मेरे और आपके नबी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की थी। पहली शादी की थी हजरत सारा से और दूसरी शादी की थी हजरत हाजरा से, और हजरत हाजरा से ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। फिर वो आगे इनका एक किस्सा लंबा, वो आप हजरात ने भी ताज़ा ताज़ा पिछले महीनों के अंदर कुर्बानी का मौजू वो आप सुनते रहे। उधर जाएंगे तो अपना मौजू जो है ना वो लंबा ना हो जाए। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचपन के अंदर अल्लाह के हुक्म से यहाँ जिस जगह अब बैतुल्लाह है इस जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको और इनकी वालदा को लाकर यहाँ ठहरा दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा हुक्म पाते हुए एक ऐसी वादी जिसके अंदर ना पानी का एक कतरा और ना घास का एक तिनका कुछ भी नहीं है, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म पाकर मैं अपने बाल बच्चों को यहाँ छोड़कर तेरे सुपुर्द करके जा रहा। अम्मा जान हाजरा जिस वक्त छोड़ा, कुछ सत्तू है, थोड़ा सा पानी है मशकीजे में, अम्मा जान हाजरा जो है पूछती रही कि इब्राहिम किधर छोड़ के जा रहे हो? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ना फरमानी नहीं की, क्यों छोड़ के जा रहे हो, वजह क्या है? अम्मा जी पूछती रही, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। गालबन आखिरी जुमला जो अम्मा जान ने बोला, कहने लगी, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ इब्राहिम ये जो कुछ करके जा रहे हो क्या अल्लाह के हुक्म से ये करके जा रहे? क्या अल्लाह के हुक्म से हमें यहां छोड़ के जा रहे हो? अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में सर हिलाया और फरमाया, नाम नाम, हाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहा हूं। अम्मा जी ने जिस वक्त ये जवाब सुना तो फरमाने लगी, अब कोई परवाह नहीं है, अगर अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ के जा रहे हैं अब हमें किसी किस्म का कोई डर और कोई परवाह नहीं। नेक और वफाद शुआर जो बीवी थी उसने महसूस किया था कि शायद खामद नाराज है, तो जब पता चला कि खामद भी नाराज नहीं और अल्लाह के हुक्म से ये हो रहा तो उसके बाद वो बिल्कुल खुश हो गई और मुतमईन हो गई। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो सारा वाकया कुर्बानी वाला वो आप हजरात ने सुना हुआ है। बनु जुरम के लोग वो यहाँ पर आ गए तो हमने जो पम्फलेट आज शहर के अंदर तकसीम किया, मुमकिन है आप हजरात तक पहुंचा हो, तो इसके अंदर एक ये नुक्ता था कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने मक्का की सरजमीन का इंतखाब क्यों किया? मक्का की सरजमीन का, इसका जवाब यह है कि पूरी दुनिया उसकी पैमाइश कर ली जाए पूरी जमीन की, तो इस वक्त जहां पर बैतुल्लाह है बिल्कुल दुनिया के सेंटर में, जिस तरह वो प्रकार रख कर दायरा लगाया जाता है ना, तो ये सिरा जो दरमियान में होता है मरकज और महवर, हम तो कहा करते थे पता नहीं अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वो इस तरह बैतुल्लाह जो है ये पूरी दुनिया के दरमियान में मौजूद। वहां से जितना फासला मशरक में उतना ही मगरब में, जितना फासला शिमाल में उतना ही जनूब के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो चूंकि मेरे और आपके नबी ये आलमगीर नबी हैं, बाकी जितने अंबिया आए वो आलमगीर नहीं थे, कौमों की तरफ आए, एक जमाने तक के लिए आए। जिस वक्त वो जमाना खत्म उस अल्लाह के नबी की नबूवत भी खत्म, जिस वक्त वो कबीला खत्म अल्लाह के नबी की नबूवत भी खत्म। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे अंबिया से खुसूसियत ये है कि इनकी दावत जो है वो आलमगीर है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए मक्का की सरजमीन का इंतखाब इसलिए किया कि यहाँ से जो किरणें फूटेंगी रोशनी की, यहाँ से तौहीद और सुन्नत के जो दिए जलेंगे वो पूरी दुनिया को मुनव्वर करेंगे, इसलिए मक्का की सरजमीन का इंतखाब किया गया।
تو آج کا جو وقت تھا ہم نے کوشش یہ بڑی کرنی ہوتی ہے کہ اپنے وقت کے اندر ہی سبق کو سمیٹا جائے۔ تو آج کا یہ پہلا سبق سیرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ کل کے سبق کے اندر بھی ہوگی۔ تو ترتیب ہماری یہ ہوتی ہے، جو حضرات پچھلے سال یہاں تشریف فرما تھے انہیں ترتیب کا پتہ ہی ہے۔ پچھلے سال کچھ دن سبق چلانے کے بعد ہم نے ایک بڑا پیارا سلسلہ جاری کیا تھا کہ عادت عبادت کیسے بنتی۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو روز مرہ زندگی میں ہم نے کرنا ہے۔ مثلا یہاں سے نکلنا ہے تو نکلتے ہی ہم نے جوتا پہننا ہے، پھر ہم نے مسجد سے باہر نکلنا ہے، ہاں تقاضۂ بشری کے پیش نظر پیشاب کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، کپڑے اتارنے ہیں، یہ ساری ہماری روز مرہ کی عادتیں ہیں۔ کام یہی ہم نے کرنے ہیں، اور یہ کام جو ہیں یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے عبادت بنیں گے؟ جب انہی کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کریں گے تو یہ ہماری عادت جو ہے وہ عبادت بن جائے۔ اور اس کے لیے ہم نے جس شخصیت کو چنا اور یہ عنوان ان کو دیا، وہ میرے انتہائی قابل احترام مفتی نعمت اللہ صاحب، جو ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے عالم دین کے بیٹے اور خود بھی ایک بہت مستند عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ دارالعلوم کراچی سے ان کی فراغت ہے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے یہ شاگرد ہیں۔ تو وہ اس عنوان کو بیان کیا کریں گے، تقریباً 15 منٹ کا ٹائم ان کا ہوا کرے گا۔ تو اس کے بعد سیرت النبی کا یہ سبق جو ہے سلسلہ وار قدم بقدم سال بسال یہ چلا کرے گا۔ اہل ذوق حضرات جو ہیں وہ زیادہ بہتر تو یہ ہوگا کہ کاپی اور پنسل لے کے آیا کریں، اس میں فائدہ ہوگا۔ آگے یہ تپائیاں پڑی ہوئی ہیں، ان تپائیوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ لیا کریں، لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب جن کا بھی میں تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے اس وقت جامعہ میں حدیث کے استاد بھی ہیں، بنات میں دورہ حدیث شریف کی کلاس کو پڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اندر جامعہ کے اندر کئی سانحات ہوئے، کئی جو ہے نا فوتگیاں ہوئیں، انتہائی قریبی لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے۔ ہمارے پاس ایک بچی جس نے پچھلے سال ہی اپنی تعلیم مکمل کی، تو اس سال وہ دہرائی کر رہی تھی، تو اس کے والد شیخ محمد آصف صاحب ڈاکخانہ روڈ پر یا لینوں کے قریب جن کی دکان تھی، ان کی وفات ہوئی۔ اس بچی کو، ہماری اس بہن کو، ہماری بیٹی کو بہت بڑا صدمہ، وہی سب سے بڑی ہے، باقی بھائی جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، بہن بھائی۔ تو اس بچی کو اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے حسیب، محلہ باول پورہ سے، اس کے والد جو ہیں وہ پچھلے جمعے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی حسیب کی والدہ ٹیچر بھی ہیں، ہمارے کورس میں بھی اور ہمارے ماہانہ پروگرام میں بھی آیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ بیچاری عدت میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اتنا نیک بنائے کہ والد کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے۔ مفتی صاحب جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، مفتی نعمت اللہ صاحب، یہ ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں۔ ان کے والد گرامی استاد محترم مولانا رحمت اللہ صاحب میرے بھی استاد، اور بڑے بھائی حافظ محمد قاسم صاحب ان کے بھی استاد۔ مفتی نعمت اللہ صاحب یہ ہمارے بچوں کے، میرے دونوں بیٹوں کے یہ استاد ہیں، اور اس وقت جامعہ کے بھی استاد ہیں۔ اور اس نے اتفاق دیکھیے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ میری اہلیہ کی استاد ہیں۔ گویا کہ یہ خاندان سارا ہی استادوں کا خاندان ہے، کم از کم ہمارے لیے۔ تو ان کو یہ سانحہ ہوا کہ ان کے والد گرامی، ہمارے سرپرست، ہمارے استاد، وہ بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ تو یہ جو سانحات ہوئے، ابھی ہم نے دعا کرنی ہے ان سارے فوت شدگان کے لیے، اور جن سے میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، شیخ عبد الرحمن لغاری صاحب، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ نیک لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور پیچھے ہم جیسے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آخری بات، حدیث کے الفاظ مبارکہ ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ مالک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بھی بندہ آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے
اس کا شکریہ بھی ادا کریں، ہمارے رسول اللہ کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور ساتھ جزاک اللہ کا لفظ بھی وہ ضرور کہا کریں۔ رحمت کائنات نے فرمایا جو بندہ آگے سے جزاک اللہ کا لفظ کہے، فرمایا فقد ابلغ الثناء، اس بندے نے تو اس کی تعریف میں مبالغہ کر دی۔ تو اس لیے جزاک اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا نا کہ جب جمعے والے دن وہ چندہ لینا ہوتا ہے تو اس وقت جزاک اللہ بولا جاتا ہے، نہیں، جزاک اللہ کا مطلب یہ ہے اس کا بدلہ تمہیں میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے۔ تو یہ جو پروگرام سجا ہوا ہے اس کے اندر مجھ سے بھی زیادہ کاوش جو کی ہے وہ ہمارے بھائی شیخ خرم شہزاد صاحب نے بہت سردردی لے کر کی۔ میں تو بڑا سست آدمی ہوں، تقریباً چھوٹی عید کے بعد سے وہ پیچھے چلے کہ جی اس کی ترتیب کریں، جی کوئی جو ہے نا وہ اس کی ترتیب بنائیں، ڈیوٹیاں لگائیں، کیا کرنا ہے، تو بس سستی غالب آتی رہی۔ تو آج 2-3 دن ہو گئے ہیں وہ بیچارہ مسلسل وہ مدرسے میں ہی ہے انتظامات کو حتمی شکل دیتے ہوئے، اور آج بھی بھائی زکریا صاحب انہوں نے بڑی معاونت کی، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ دے۔ آج کے پروگرام میں انتظامی امور کے حوالے سے 2-3 کمیاں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل جو ہے وہ بھی